من لدنا وعلمناه من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبائک یا رسول اللہ لبائک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبائک اللہم لبائک جل شانہ ازل تو لائے کے اب تک بے حد ہم دوسرا اللہ نے پیارے حبیب تھے اور بے حد ہم دوسرا اللہ سونے دی اللہ سونے دی بے حد ہم دوسرا اللہ نے پیارے حبیب تھے بے شمار دوسلام تو بعد قابل صدر سلام موضوع سامین آئی دے درس تصفح دے اندر باطنی علم دا ذکر کرانگے قرآن کریم دی سورہ کاف دی 65ویں آیت پاک دا آخری حصہ میں نے تلاوت کرنا ہوں تو سنوں دا شرف حاصل ہویا تو سنے رب نے فرمایا کیسی اپنے کو ایک علم سکھایا یعنی بات نہیں علم سکھایا اور یہ واقعہ جڑا قرآن پاک جو اللہ پاک لکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو باطنی علم دے بارے عرض کی تھی آپ نے دسیا خضر علیہ السلام نے ملو مشہور واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو پروگرام دیکھا تو رب سنے وہ بارے دسیا کہ اسی خضر علیہ السلام نے جڑا باطنی علم سکھایا سی علم لدنی یعنی علم لدنی ایک قسمی علم نہیں ہے یہ اللہ دی عطا ہے تو جتے چاہوے اللہ پاک فرماؤ جن چاہن جنہ چاہن علم عطا فرماؤ ان علم لدنی علم باطنی کیا جاندہ صدر عوریہ نے لکھیا اور تمام اللہ والے دعوت دندے کے اللہ رب العزت دی قرآن پاک اللہ کا آخری پیغام ہے جیدے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں مسلمانوں مخاطب کر کے آکھیا انسانوں مخاطب کر کے آکھیا علامہ اقبال نے کہ تسی قرآن دی قدر نہیں کی تھی اللہ کا آخری پروگرام ہے ہر طرح دی ہر دور دے ہر عمر دے ہر انسان دی ہر شعبے دی مکمل رہنمائی موجود ہے اور دنیا جہان دے علم دا خزانہ قرآن پاک کافروں کا انکار کرتا ہے لیکن ساڈے اندر منافق گمراہ بہتر جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرف لاتونی دجالی وابیہ نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکرہ نے اللہ دے اس پیغام دے اندر یہ بانے محافظ اور ترجمے بدل تو قرآن کا بدل نہیں سکتے اللہ پاک یہ محافظ ہے اس تو ہی اپنے اپنے فرقے بنا لے سارے جنہیں گمراہ فرقے فرقیے سارے اہل سنت و جماعت تو پچے ہوئے رہے نفس شیطان اور اسلام دشمن کفروں کے پیچھے لگ کے انہوں نے مطلب دے فتوے کر کے اس واسطے انہوں کو بیٹھ کھڑونا بندہ بھی جڑا ہے وہ بھی کدے سیدھا رستہ نہیں پا سکتا صراط مستقیم جنہیں بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہ بازی انہوں لوگوں قرآن نہ دگا کیتا قرآن دے بانے بدلے جیسا کہ کلندر لاہور اقبال فرما دے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ درجہ ہوئے فقیحان عرب التوفیق قرآن کو بازیتا ہے تو اتفال برا کر چاہے تو کرے ایک نئی شریعت جان اس نے دو رب ربابیہ کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا الہی تیرے سادہ تیرے بندے کدھر جائیں درویشی بھی یہی آ رہی سلطانی بھی یہی آ رہی لباس خزر بھی ہزاروں رہزر بھی پھرتے اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کرو میراث میں آئی ہے گدی نشینہ دے بارے اقبال نے آخر میراث میں آئی ہے جڑے یار شرح نے پروگرام تو ہٹ چکے رہے
کہ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشیمن، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے میرے لیے مٹی کا ہر مور برا دو، نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوں اس کے اندر ہے مہاجر۔ میں نے ذریعہ معاش بنا لیا، حالانکہ سچا درویش اللہ دے پیغام نو اللہ دے بندیاں تک مفت پہنچاؤ دے، اللہ نے مفت دیتا ہے پیغام اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے مفت ہی اگے پہنچایا۔ اللہ والے اور صحیح العقیدہ زندہ دل علماء مشائخ اس پیغام کو منو اور ادھر بڑا اگے اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ دے، چونکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچاتا جائے۔ تو انہوں نے حکم قبول ہے، اگر وقتی طور پہ گمراہ ٹولیا پھنس بھی گیا تو جی بھی حق انہوں نے واضح ہوئے گا تو فوراً وہ پٹ جان گے، کیونکہ گمراہ فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شراف نے تو نہیں بابے جڑے ہیں نام نہاد مردہ نے اسلامی رہا نہیں اس کارن انہوں نے اللہ کی ہر ویل لڑن برسدی ہے، انہوں نے بیان کھڑونے والے نے بھی لڑن برسدی ہے، انہیں تر اٹھنے والے ہر قدم سے بھی لڑن برسدی ہے، کیونکہ جھوٹے لوگ ہیں۔ انہیں قرآن کو یا کٹایا، قرآن کے پروگرام نو یا بدایا یا کچھ اپنی مرضی نہ بڑھایا، تو سچے کام نہیں کرتے، سچے کا منو آن جی میں پیغام اللہ کا اللہ کے پیارے حبیب کی طرفوں بے واسطہ پیران سلسلہ پہنچیا، اسی طرح ہی اللہ کی مخلوق نے پہنچا دیں گے۔ اس واسطے آج تک کسی اللہ والے نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، تو سچے اللہ والے نے اسی واسطے مزارات آباد ہے کہ انہوں نے حیات دوام مل گئی۔ قرآن جہاں مقصد ہے دسیا گیا بندے کو ہم اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، حدیث موجود ہے، اور وہ طریقہ بھی قرآن چ دس اللہ پاک نے۔ تو سچے اللہ والے دن رات خدا مست رہتے جی بارے کلندر اقبال فرما دے، درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی گر، میرا دلی نہ صفا نہ سمر گر۔ اگر کوئی چاہ نہ سیدھا رستہ گزرا وقت آنا نہیں آن بڑھتا تو باہر کوئی نہیں موجودہ سا لمحہ قیمتی ہے، انسان میں چاہیے اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نوری کو نقشر حاصل کرے رحمانے، تاکہ شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ ٹوٹ گئے، توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے، انسان راہ مرد مسافر بنے جائے، اللہ طرف دوڑے، جیسے کہ رب نے قرآن سے فرمایا فَفِرُّ اللہ وَاللَّہ قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچ ورنہ الی ربک المنتہا، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ تو سچے اللہ والے ہر ویلے تلاشی والا بھی لگے رہتے ہیں، تو جب انسان سچی راہ چل رہا ہے تو اللہ رب العزت ہو جب اپنے پیر و مرشد کی نگرانی مسعود ریاست مجاہدات مراقبات اسباب قرب بلند کر رہا ہے، یہ روز کو پرواز پیدا ہو جاتی ہے۔ پیر و مرشد اللہ کے پیارے حبیب کی معرفت، اللہ کے فضل و توفیق نازو حضوری خدا جی پہنچ کے تیرے مولا کی نعمت حاصل کر دی، پھر ہی انہیں عرفان حقیقی ایمان حقیقی فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی ذکر سلطان اللہ ذکار حق و یقین اور فقر محمدی کا کمال حاصل ہوتا ہے، جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو اپنے فقر سے فخر ہے، پھر اللہ پاک انہوں باطنی تصرفات باطنی نعمت عطا فرمانے بلکہ کمال میں پہنچے اللہ والے کون دیا نعمت بھی عطا فرماندے رہے۔ تو جڑے بھی اللہ کی راہ چلتے ہیں سچے دلوں اللہ دے ہو جاندے رہے، اللہ پاک پھر اے باطنی علم انہوں نے عطا فرماندے رہے۔ میرا ذکر ہے یہ صاحب آج فرمایا تو تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ ایک دفعہ دریا فرات دے کنارے سگیاں تو اچانک حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ نے بھی اتنے آ گئے، تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ نے اپنا جائے نماز درائے فرات جو داخل ہو کے پانی دے اتنے چل کے پانی دے بچھا کے اپنا جا نماز حضرت بی بی رابعہ نو کہنے لگے بی بی جی آؤ اتنے اللہ بہ کے اللہ کرتے ہیں، آپ مسکرا پہ آپ نے کہا حسن اتنے دکھاوا نہ ہو جائے یہ کرنے ہیں۔ حضرت بی بی رابعہ بصری نے تا ہوا دے وچ جان مال بچایا تو اتنے بہ گیا، آپ نے کہا اتنے آ تاکہ لوگ نہ سن دیکھنا دکھاوا نہ ہو جائے، تو آپ حیران ہو گئے کہ انہوں یہ مقام حاصل ہے۔ رابعہ بھی بصری کہنے لگیاں کہ پانی اتنے مچھلیاں بھی تر سکدیاں آ سکدیاں، تے ہوا جی میں جان باز بچایا تے ہوا تو مکھیاں بھی کھلو سکدیاں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਰਾਬਿਆ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ چند درویشاں دے نال رات نو بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ دے کول حاضر ہوئے تے دیکھیا جو اتنے نیرا آیا تے آپ دے خیال چ بھی لے کوئی چراغ بھی نہیں بالیا ہوا۔ حضرت بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ نے کچھ کلام پڑھ کے اپنی انگلیاں دم کیتا، ساری انگلیاں روشن ہو گیا، 4 چفیرے روشنی پھیل گئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری حیران ہو گئے تے پوچھیا کہ علم کتوں حاصل کیتا؟ وہ کہندے اللہ دی عطا ہے، علم لدنی اللہ پاک جنوں چاہندے نے عطا فرماندے نے۔ ایک باری حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ نے بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ نے پوچھیا، تذکرہ اولیاء جی لکھیا ہے کہ رابعہ تینوں یہ مرادم کیویں حاصل ہوئے نے؟ حضرت بی بی رابعہ بصری کہنے لگیاں فنا فی الذکر ہونڈا۔ تو پھر خواجہ حسن بصری رحمت اللہ نے پوچھیا کہ رابعہ تو اللہ نو کداں پہچانیا؟ انہاں آکھیا ماہیت و کیفیت تو بغیر کسے ماہیت اور کیفیت۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ پوچھا رابعہ بلا واسطہ فیض کداں تو پایا ہے؟ حضرت بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ نے فرماؤندیاں نے کہ میں سود کتیا سگا تے او سود نو ویچیا، او میرا سود 2 درہم اج وک گیا تے ایک دت چ میں 1 درہم پھڑ لیا، دوجی ہاتھ چ دوجا درہم پھڑ لیا، دوئے ایک ہاتھ چ نہیں پھڑے ہے کیونکہ وحدہ نیت دے خلاف ہے۔ میں اسی واسطے ایک ہاتھ دوئے درہم نہیں پھڑے کتے گمراہی دا رستہ نہ نکلے آوے، اس واسطے میں انہاں لہدا پھڑیا۔ یعنی یہ کہ میں فنا فی التوحید غرق فی التوحید کلمر ہو کے ہوئی آتے اللہ رب العزت نے میں نے کمال عطا فرمایا تو میری اللہ سنے روحانی راواں جڑیاں کشادہ کر رہی ہیں شروع کر دیا، باطنی ترقی شروع ہو گئی، قرب الہی دے مراتب طے ہونا شروع ہو گئے۔ سوائی دی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرے اور خوب ریاض تو مجاہدہ کرے۔ قرآن چلا دا بات ہے کہ جنہیں ساری راج ریاض تو مجاہدہ کر دے، اسی انہوں اپنے رستے ضرور دکھاواں گے، اپنی بارگاہ تک رسائی دیا گا، اپنا دیدار کراواں گے۔ تو قرآن جی دسیا کہ جنہاں لوگاں میرے دیدار دا انکار کیتا یا میرے دیدار دی طلب ہی نہیں کیتی ہے، یہ لوگ خسارے چ انہاں لوگاں نے دنیا نو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا جی لذتاں دے وچ اوج گئے نے، سارے لوگ مطمئن ہو گئے، شیطان نے انہاں نفس نے مطمئن کرتا۔ نفس ہمارا انسان کا بہت بڑا شیطان ہے، انسان دے اندر ایک کتا سور ہے جڑا انسان نو اللہ دی راہ تو ہٹاوندا۔ تاں ہی سنے رب نے قرآن چ دسیا ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، جب نفس دی خواہش سے عمل نہ کریو تو اللہ دی راہ تو ہٹا دو۔ اور اللہ دے پیارے حبیب نو بھی قرآن دسیا، حبیب نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی خواہش کو پر رب بنا لیا، دن رات اپنی خواہش کی تکمیل کے پیچھے دوڑے ہوئے نے۔ حالانکہ میں تو انہوں نے حکم دسیا سی ففر اللہ دوڑو اللہ کی طرف، بجائے میری طرف دوڑن دے ہے، دنیا کتے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اس واسطے انسان میں چاہیے تمام شیطانی دستورہ منشورہ نظامات اور گمراہ فرقیاں ٹولیاں دور عمر غیر شرع افلاطونی بابیا نام نہاد مردہ اسلامی روحانی اسکردہ دے بنائے جعلی تبلیغی نصاب جنہیں انہوں نے اپنے اپنے مطلب سے بنائے رہے، انہیں جو نکل کے دفن کر کے قرآن و سنت نے مضبوطی نہ پڑے، کیونکہ مسلمان دا تبلیغی نصاب صرف قرآن و سنت ہے اور ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہندا ہے۔ قرآن پاک جو ہر رہنمائی موجود ہے، اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقے جا حضور فرماندے ہیں کہ میں تہاڈے اندر 2 چیزاں چھڑ چلیا، قرآن پاک، دوجا اپنی سنت۔ اگر تسی انہوں مضبوطی نہ پھڑی رکھو گے تو کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔
بال آئی دی گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ انسان نے چاہیے کہ چند دن کا میلہ مک جانا فانی دنیا اپنا ایمان بچاؤ لکھا تقدیر دا ہر حال چ ملنا تو دنیا پیچھے دوڑ کے نفس پیچھے لگ کے شیطان پیچھے لگ کے گمراہی تو بچو مقال شعر ہے کہ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر بغیر اللہ والے تو کدے بھی انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اللہ کی سنت ہے اللہ طریقہ ہے سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دسیا جنہیں مرضی ریاضت چلے وظیفے تو کر لے بغیر مرشد تو کرے کامیاب نہیں ہو سکتا سچا بادشاہ مرشد اللہ سن بار کا دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے اصلہ بڑے حقیر پر تقسیر بڑے کمزور کم دل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے چاہے پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تیری سونی پاک ذات نے مولا سنیا ساڈا کوئی سارا نہیں تیرے علاوہ سانو کسی سارے دی لوڑ بھی نہیں تیرا سارا سانو کافی ہے سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے ساری اخلاق اور غلطیاں لفظ معاف فرمائے قرآن کے اسلام نے غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں گمراہ فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکارنا اسلام و انسانیت دشمن قوتوں نے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اپنے دائمی تضاد نعمت و عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ بس یارو باقی ہے دنیا فانی ساری حوثہ 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 بچو 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 دنیا تو پھر نہیں آ رہا آج موقع ہے وما علینا الا البلاغ المبین